السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، ماہ ذو الحج کے اہم اعمال میں سے ایک عمل قربانی کا عمل ہے، اور اہل ایمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے حضور عید الاضحیٰ کے دن میں یا اس سے اگلے 2 دنوں میں جانور قربان کر کے اپنی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ قربانی میں یہ مقاصد اس وقت تک عملی طور پہ موجود نہیں ہوتے جب تک ہم اس عظیم اور بے مثال قربانی اور اس کے چند حقائق و اسرار کو ذہن میں نہ رکھیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ان قربانیوں کی بنیاد قرار دیا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر یہ ارشاد فرمائیں کہ ان قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا حقیقت ہے یا اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ قربانی اگرچہ انسانی تاریخ کے ساتھ ہی چلتی آ رہی ہے، لیکن قربانی کو جو ایک عظیم الشان جہت اور ایک یادگار واقعہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سورہ صافات کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسی عظیم الشان واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ تفصیل واقعات کی پیش کرنا مقصود نہیں، نہ وقت اس کی اجازت دے گا۔ انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں ہمارے لیے قربانی کا مقصد یا قربانی کرتے ہوئے جو حقائق پیش نظر رہنے چاہیے ان کے متعلق کچھ گفتگو کا ارادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی قوم نے دعوت توحید کی پاداش میں انہیں آگ میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے انہیں نار نمرود سے نجات دی۔ فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کی
کوشش کی لیکن ہم نے انہیں ہی نیچا دکھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے ہیں۔ فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ سیہدین، وہی مجھے راہ دکھائے گا، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یا اسوہ ابراہیمی کی 3 بڑی بنیادیں ہیں: توحید، ہجرت اور قربانی۔ توحید، ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں اور ایسے گھرانے میں جو صرف بت پرست ہی نہیں، بت گر بھی ہے، بت فروش بھی ہے، لیکن ایسے گھرانے اور ایسے ماحول میں توحید کا علم جو ہے وہ بلند فرمایا۔ اور اسی توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت بھی کی، اپنا علاقہ چھوڑ کے ملک شام میں آ بسے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا تیسرا بڑا پہلو قربانی، جس کا ایک مظہر جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی صورت میں اللہ کے حضور قربانی پیش کرنا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک خاصہ ہے۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ کسی نے پوچھا کیف صرت خلیل الرحمن، کہ ابراہیم علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ اللہ کے دوست کیسے بنے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بدلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان فہا انا خلیل الرحمن، کہ یہ مقام مجھے اللہ رب العزت کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر کے ملا ہے۔ اللہ نے نار نمرود میں چھلانگ لگانے کی حکم دی تو میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس میں نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے مجھ سے بیٹے کی قربانی مانگی تو میں نے بغیر کسی حیل و حجت کے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ ومالی للضیفان، اور میں نے اپنا مال مہمانوں کے لیے، مساکین اور فقراء کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ امام آلوسی اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک اپنے دسترخوان پہ کسی اور کو ساتھ لا کے بٹھاتے نہیں تھے۔ یہی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے حوالے سے ایک اور واقعہ لکھا ہے جو ضمناً ذہن میں آ گیا تو اسے پیش کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام ایک بوڑھے کو لے آئے، کوئی مہمان نہیں تھا تو گلی میں سے ایک بوڑھے کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو جب وہ کھانے پہ بیٹھا تو اسے کہا کہ سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو۔ وہ بت پرست تھا، کہنے لگا میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا تو میں تو اس کا نام نہیں لیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے لیے غیرت کی بنا پہ فرمایا کہ چلو اٹھ جاؤ، پھر میرے دسترخوان پہ تمہارے لیے کھانا نہیں ہے۔ اسے اٹھایا لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوئی، فرمایا ابراہیم اسے واپس بلائیے، 70 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، کبھی اس نے میرا نام نہیں لیا لیکن میں نے کبھی اسے بھوکا نہیں سونے دیا۔ اور یہی اللہ کی صفت ہے ربوبیت کہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف ہماری توجیہ اور رہنمائی ہے کہ اولاد دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے انبیاء اور رسل نے اللہ ہی سے مانگا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام 85 سال عمر ہو چکی ہے لیکن وہ بے نیاز اللہ اپنے خلیل کو بھی ابھی اولاد سے محروم رکھے ہوئے۔ پہلا بیٹا 86 سال کی عمر میں ہوا اسماعیل علیہ السلام۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ وہ قرآنی دعائیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انبیاء و رسل کی زبانی اولاد کے حصول کے لیے اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے۔ ہمیں رب حب لی من الصالحین، اور اس میں اشارہ یہ کہ اللہ سے اولاد نہ مانگیں بلکہ نیک اولاد مانگیں جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ ذخیرہ بنے۔ تو اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، فرمایا
فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک تحمل والے اور بردبار بیٹے کی خوشخبری دی کہ بیٹا یا لڑکا یہ ہونا تو اللہ کی نعمت تھی ہی، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ اس بیٹے کو ایک عظیم امتحان سے گزارنا تھا، تو اس لیے اللہ نے اس بیٹے کی صفت یہ بیان کی، یہ وصف یہ بیان کیا کہ وہ بڑا تحمل والا اور بردبار ہوگا، علم والا ہوگا۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ وہ لڑکا آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو، تفسیری روایات 8 سے لے کے 13 سال تک کی عمر ذکر کرتی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال کی عمر جو ہے وہ ذکر کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں یہ بیٹا دیا، اور ایک اور آزمائش کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو ہے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو اور بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ مکہ چھوڑ کے آپ واپس شام آ جائیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں بسا دیا، جو جہاں اللہ رب العزت نے بعد میں مکہ، اور جسے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں پوری انسانیت کا بالخصوص اہل ایمان کا مرکز بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں بچے کو چھوڑ کے، بیٹے کو چھوڑ کے واپس چلے آئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے، اور اسماعیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسماعیل جس کا آپ اردو میں یا عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہے سمیع اللہ، کہ ایسا بچہ جسے اللہ نے ابراہیم کی دعا سن کے عطا کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ حضرات مفسرین نے دونوں روایات ذکر کی ہیں کہ یہ حکم قولی تھا، یعنی فرشتے کے ذریعے آپ کو یہ حکم دیا گیا، یا جو ہے وہ خواب میں، لیکن قرآنی سیاق جو ہے وہی بتلا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی 8 ذو الحج کو جب یہ خواب دیکھا تو حیران ہوئے اور اس تذبذب میں رہے کہ آیا اس سے مراد جو ہے اللہ کے حضور کسی اور چیز کی، جانوروں کی قربانی ہے یا بیٹے ہی کی قربانی؟ اس لیے اسے یوم الترویہ کہتے ہیں، 8 ذو الحج کا دن جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، سوچ بچار کا دن ہے۔ رات پھر خواب دیکھا، وہی خواب دہرایا گیا، تو اگلے دن 9 ذو الحج جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ کو عرفہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا، یہ جان لیا کہ یہ خواب مجھے اسماعیل ہی کی قربانی کے بارے میں ہے، کیونکہ پہلے دن خواب دیکھنے کے بعد آپ نے 100 اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیے، لیکن جب خواب دیکھا تو 9 ذو الحج کو سمجھ گئے کہ خواب سے مراد اسماعیل ہی کی قربانی مراد ہے، اور رات کو پھر دوبارہ 12 جب خواب دیکھا تو پھر یوم النحر 10 ذو الحج جسے یوم النحر کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے جو ہے وہ تیار ہوئے۔ یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم جو ہے وہ خواب میں کیوں دیا، جبکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے یہ حکم جیتے جاگتے بھی وہی کی صورت میں آ سکتا تھا۔ فرمایا اس میں 2 مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ کمال محبت اور کمال اطاعت کا اظہار تھا کہ میں نے اپنے ابراہیم کو، اپنے خلیل کو خواب میں اشارہ کیا تو وہ خواب میں ملنے والے اشارے پہ بھی تعمیل حکم کے لیے جو ہے وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا تو وہ اپنے بڑھاپے کی دعاؤں کا نتیجہ اور اپنا لاڈلا اور عزیز ترین بیٹا اللہ کے حکم پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمیں جیتے جاگتے شریعت کے کئی احکام پتہ ہیں، لیکن ہم ان میں سستی، تساہل یا غفلت جو ہے وہ برتتے رہتے ہیں۔ دوسرا اس میں اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں جو حکم دیا جا رہا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تعمیل حکم کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، یا خواب میں چونکہ انسان کے پاس تعویل کرنے کی
خواب کی کوئی اور تعبیر نکالنے کی صورت بھی ممکن ہوتی، تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا کہ خواب میں ملنے والے حکم کو اللہ رب العزت کی طرف سے وہی سمجھتے ہوئے جو ہے تعمیل حکم کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، یا اس میں عام بندوں کی طرح کوئی تعویل کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہی حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جو ہے وہ نہیں سوتا۔ اور میں وَهَكَذَا الْأَنْبِيَاء، اسی طرح دیگر انبیاء کا ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل ان کا جو ہے وہ کسی صورت غافل نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ملنے والے اس حکم کی بنا پہ شام سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور بیٹے سے جو ہے وہ عرض کیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، فرمایا اے بیٹے۔ یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں ایک اور رہنمائی ملتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ حکم جو ہے وہ بڑا مشکل تھا، دشوار حکم تھا، تو اس لیے بیٹے کو بیٹا نہیں کہا بلکہ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، میرے عزیز بیٹے، میرے چھوٹے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یہ ذکر نہیں کیا کہ مجھے وحی کی، چونکہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا، تمہیں ذبح کا حکم ملا، فرمایا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فرمایا اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ آغوش نبوت میں پرورش پانے والے اسماعیل پہ میری تربیت کا کتنا اثر پڑا، میری تربیت نے کتنے نقوش چھوڑے ہیں۔ تو فانظر ماذا ترى، تو تم دیکھو تمہاری کیا رائے بنتی ہے۔ یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے یہ جو کہا کہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے بنتی، جبکہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم تو اللہ کی طرف سے مل چکا تھا، تو کیا اگر اسماعیل اس پہ رضامند نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام قربانی نہ کرتے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ فرمایا اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس قربانی میں جو اجر و ثواب اللہ مجھے عطا فرمائیں گے تعمیل حکم میں، میرا بیٹا بھی اس اجر و ثواب میں، اللہ رب العزت کے حکم ماننے میں، تسلیم و اطاعت میں میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور دوسرا اس میں اس بات کی طرف بھی حضرات مفسرین نے لکھا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر لا علمی اور بے خبری میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے تو لا محالہ انسانی جو ہے وہ تقاضوں کے پیش نظر مزاحمت ہوتی، وہ مدافعت کرتے، تو فرمایا اس میں غیر ارادی طور پہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہوتی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوارا نہیں تھی، اور نہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر کا سبب بنے۔ ایک اور سبق جو اس آیت اس جو ہے وہ حصے میں ہمارے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل کا، جبکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ عمر اس وقت حضرت اسماعیل کی 13 سال ہے، تو 13 سال کے بیٹے کے ساتھ اس قدر مثالی تعلقات ہیں باپ بیٹے کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی حجاب کے اور بغیر کسی تکلف کے بڑے واضح الفاظ میں جو ہے اپنا مقصود ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عقل سلیم، ان کی فہم کامل اور اللہ کے ساتھ ان کے بھی تعلق کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا، اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی جو مستقبل کے نبی تھے اور آغوش نبوت میں چونکہ پروان چڑھے تھے، سمجھ گئے کہ باپ نبی ہے اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا، تو اس لیے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم مل رہا ہے اسے کر گزریے، اور یہاں یہ نہیں کہ آپ مجھے ذبح کر دیں، فرمایا جو حکم بھی میرے بارے میں مجھے ملے، آپ کو ملے، اسے آپ پورا کریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت بھی، ان کا بھی تسلیم بھی، اور یہی کامل عبودیت ہے،
یہی جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دینا کہ نہ باپ نے اللہ سے وجہ پوچھی اور نہ بیٹے نے جو ہے وہ وجہ پوچھی، کہ انسانی جان جس کا قتل کرنا تمام شریعتوں میں ناجائز ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ خواب پہ، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ نے مجھے خواب میں جو حکم دیا ہے یہ حکم کبھی بھی کسی ناجائز کام کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے مقصود یہی ہے کہ میں بیٹے کے حلقوم پہ چھری چلا دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں جہاں والد کو اپنی کامل اطاعت کا یقین دلایا، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس طرز عمل میں اولاد کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اولاد جو ہے والدین کی اس طرح اطاعت شعار ہو، فرما بردار ہو، جس طرح اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ باپ جو ہے وہ جان لینے کا اظہار کر رہے ہیں تو فرما رہے یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم مل رہا ہے اسے کر گزریے۔ لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب باپ کی تربیت اور باپ کی جو ہے وہ اولاد کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو اور اولاد کی تربیت جو ہے وہ دینی خطوط پہ ہو۔ یہی حضرات مفسرین نے لکھا کہ دینی معاملات میں اولاد سے مشورہ کرنا اور انہیں شریک کرنا یہ بھی اس واقعہ کا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم صرف دینی معاملات میں خود ہی نہیں بلکہ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، جبکہ آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ سفر میں، آپ بچوں کو یہاں چھوڑ کے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے ملک شام واپس تشریف لے گئے تھے، لیکن جتنا بھی عرصہ بیٹے کے ساتھ گزارا ان کی تربیت ایسے خطوط پہ کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ حکم پیش کیا تو خواب کی بنا پہ ملنے والے حکم کو سمجھ بھی گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور فوری تعمیل پہ تیار بھی ہو گئے، اور پھر یہ فرمایا انشاءاللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوگا، اگر میں اطاعت پہ آمادہ ہوں تو یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ مستقبل کے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کیا کریں، اللہ کی مشیت پہ کہ اللہ کا حکم ہوگا تو میں ایسا کر پاؤں گا۔ اور مِنَ الصَّابِرِينَ، اس میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تواضع اور عاجزی اور انکسار کا اظہار ہے۔ فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، فرمایا میں اکیلا تو صبر کرنے والا نہیں ہوں، صبر کرنے والے بہت ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی توفیق ہوگی کہ اللہ کی مشیت سے اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شمار کر دیں گے، اور اگر اللہ کی یہ مشیت نہ ہو تو میں اس پہ پورا اترنے والا نہیں۔ فلما اسلم، اس پورے واقعے کا جو ہے وہ نچوڑ اگر آپ یہ کہیں تو فلما اسلم، جب دونوں فرما برداری پہ تعمیل حکم کے لیے تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ تیار اور بیٹا ذبح ہونے پہ تیار، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل جو ہے وہ بیٹے کو لٹا لیا۔ تفسیری روایات میں آتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں کہ کہیں شفقت پدری کی بنا پہ مجبور ہو کے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور یہی جو ہے وہ اللہ کے ہاں دین کا، شریعت کا خلاصہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ہی فرما برداری کا نام ہے، دین فرما برداری ہی کا نام ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا آپ اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ رب العالمین کے لیے فرما برداری اختیار کرتا ہوں۔ فلما اسلم، یہ کامل تسلیم، یہ کامل عبودیت کا اظہار، اور یہاں اس میں اللہ رب العزت اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ باپ ذبح کرنے پہ تیار، بیٹا ذبح ہونے پہ تیار۔ یہاں حضرات مفسرین نے تفسیری روایات میں لکھا جس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ نیکی کے کام میں شیطان ہمیشہ رکاوٹ ڈالے گا۔ کبھی وہ ہاجرہ کے پاس آ رہا کہ پتہ ہے بیٹے کو کہاں لے کے گئے، اور میں کہاں لے کے گئے، کسی دوست سے ملنے لے کے گئے، کہا نہیں
وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. تو سیدہ ہاجرہ کہنے لگی بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا؟ تو شیطان کے منہ سے اللہ نے یہ بات نکلوا دی کہ ابراہیم کا خیال یہ ہے کہ انہیں اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا. تو یہ سیدہ ہاجرہ کا ایمان دیکھیں، یہ تین شخصیات حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ، تینوں کے ایمان کی پختگی دیکھیں. تو عورت ذات ہونے کے باوجود اور اکیلا بیٹا، اکلوتا بیٹا، لیکن سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر میں اس میں کسی صورت رکاوٹ بننے والی نہیں ہوں. اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں بھی یہی کہا، بہکانا چاہا کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے. فرمایا وہ مجھے ذبح کیوں کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے. فرمایا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر میں اس کے لیے تیار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہی یادگار ہے جو رمی جمرات ہیں. حج کے موقع پہ اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی مقبول اور بہادری نصیب فرمائیں. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پہ شیطان کو کنکریاں ماری. اور اس میں حضرات مفسرین نے لکھا کہ شیطان جو ہے وہ دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو ایسی صورت میں اللہ کی پناہ میں آئیں، شیطان کے وساوس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، نبوت کا پورا زور لگا رہا. ابراہیم علیہ السلام ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن چھری نہیں چل رہی، چھری نہیں چل رہی. اور حضرات مفسرین نے دو روایات ذکر کی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے چھری کو کند کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے چھری اور حضرت اسماعیل کے حلقوم کے درمیان پیتل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ رکھوا دیا کہ چھری چل ہی نہیں رہی. اب ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کے چھری کو پھینکا، اور تو اللہ نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی. امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے چھری کو قوت گویائی عطا کی، اور کہنے لگی کہ اللہ کے خلیل مجھ پہ خفا کیوں ہوتے ہیں، مجھ پہ خفا کیوں ہوتے ہیں؟ انا بین امرین، میں تو دو حکموں کے درمیان پھنسی ہوئی ہوں. الخلیل یأمرنی بالقطع والجلیل ینہانی، اگر اللہ کا خلیل مجھے کاٹنے کا حکم دے رہا ہے تو رب جلیل جو ہے وہ مجھے کاٹنے سے روک رہا ہے. فیصلہ آپ فرمائیں، میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جب اپنا پورا زور لگایا اور نہیں ہو سکا تو اللہ کی طرف سے ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. آزمائشوں پہ، امتحانات پہ پورا اترنے کا. اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک اور سبق حضرات مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی آزمائشیں یہ بھی زندگی کا حصہ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء پہ آتی ہیں. پھر اس کے بعد جس کا دین کے ساتھ تعلق ہوگا اسی قدر جو ہے اس پہ آزمائشیں آئیں گی. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی آزمائشیں عذاب کے لیے نہیں آتی بلکہ ہمیں سنوارنے کے لیے آتی ہیں. وہ تعذیب کے لیے نہیں آتی، ہماری تہذیب کے لیے آتی. تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ندا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. جب انسان تسلیم کامل، ایمان کامل، مکمل اطاعت کا اظہار کرے اور آزمائش پہ صبر اور استقامت دکھائے تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات آتے ہیں. اور وہ انعام کیا کہ اس سے بڑھ کے اور کیا اعزاز ہوگا کہ اللہ اپنے بندے کو خود پکار کے کہے کہ تو نے جو خواب دیکھا تھا تو نے سچا کر دکھایا. کہیں اللہ فرماتے وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے ہمارے ہر حکم کو پورا کیا. کہیں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ میں نے ابراہیم کو کئی امتحانوں کے ذریعے آزمایا لیکن ابراہیم ہر امتحان میں جو ہے وہ پورے اترے. تو فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. آپ نے خواب پورا کر دکھایا. خواب کیا تھا کہ آپ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں تھا کہ ذبح کر دیا ہے. تو جتنا خواب تھا اللہ نے وہ خواب پورا کر دکھایا. ہمیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. احسان کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہیں مشاہدہ حق ہو رہا. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم از کم اتنا تو تمہیں یقین ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ کیفیت احسان کی جب انسان کو حاصل ہوتی پھر اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
کہ یہی احسان کی کیفیت انسان کو اس درجے پہ لے جاتی ہے کہ وہ اپنے آمر حکم دینے والے کی عظمت کو جب سامنے رکھتا ہے کہ یہ حکم کس کا ہے؟ میرے خالق و مالک کا، جس نے مجھے وجود دیا، جس نے مجھے مال و اولاد دی۔ جب حکم دینے والی وہ عظیم ذات ہے تو پھر اس کا حکم خواہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، انسان اسے اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک بہت بڑا واضح جو ہے وہ امتحان تھا، آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم ذبیحہ جو ہے وہ فدیہ کے طور پہ بھیجا۔ جنت سے اللہ نے مینڈا بھیج دیا، اور اس جبریل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے اٹھایا اور مینڈا جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے رکھا، اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے یہ بات بعد میں آنے والوں کے لیے بھی لکھ دی کہ ابراہیم کے لیے سلامتی۔ آزمائش پہ، ایمان پہ، اطاعت پہ اللہ نے جو اجر عطا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کریں۔ اب بیٹے کو ذبح کرنے سے کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی نسل ختم ہو جاتی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے یہ انعام دے دیا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے نبوت اور کتاب جو ہے وہ انہی کی اولاد میں رکھ دی ہے۔ بنی اسرائیل وہ بھی انہی کی اولاد میں سے، حضرت اسحاق سے یعقوب ان کی اولاد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں آخری پیغمبر، اور بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی جو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے لیے قربانی دینے کا انعام کیا ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ گھر بار چھوڑا، اللہ نے مکہ جیسا عظیم گھر دے دیا۔ اللہ کے لیے جو ہے وہ بیٹے کو قربان کرنا چاہا، اللہ نے اسی بیٹے کی نسل میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان انعامات کا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ جگہ قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اور اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی عقلی رائے کو، توجیحات کو مقدم نہ رکھا جائے۔ یہ چیز کہ اللہ کا حکم، اللہ حکیم ہے، اللہ حکمت والے، اور حکمت والا احکم الحاکمین، اللہ کوئی بات بھی حکمت کے خلاف دے ہی نہیں سکتا۔ ہماری ناقص عقل اس تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم بجا لانے کی فکر کریں، اور یہ جذبہ، یہ کیفیات اگر ہمیں قربانی میں حاصل ہو جائیں تو پھر رسول اللہ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، طریقہ ہے۔ اور حضرات مفسرین نے لکھا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہیں ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کے وہ جذبات اور کیفیات حاصل ہو جائیں تو جو اجر و ثواب اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل کے حلقوم پہ چھری چلا کے عطا کیا ہے، اللہ تمہیں وہی اجر و ثواب جانور کے حلقوم پہ چھری چلانے سے عطا کر دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔